نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر اکثر مقامات کے اندر جہاں اپنا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ کریم نے والدین کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ اپنی وحدانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرو۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک کے اوپر یا دونوں کے اوپر بڑھاپا آ جائے، فلا تقل لہما اف، اور کہیں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کریں تو اس وقت بھی اف تک نہ کہو۔ پھر فرمایا اور نہ انہیں جھڑکو، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو نرم لہجے کے اندر، اچھے انداز کے اندر اپنے والدین کے ساتھ بات کرو، اور ادب کا پہلو ہر حال کے اندر ملحوظ خاطر رکھو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے رہو۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے جو اس دنیا کے اندر بے شمار اپنی رحمت کے خزانے بھیجے ہیں، اللہ کریم نے جو انمول نعمتیں دی ہیں، ان میں سے والدین بھی ایک بہت بڑی نعمت، دعاؤں کا خزانہ ہے۔ محترم سامعین، جتنی نعمتیں اللہ کریم نے دی ہیں، دیکھ اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، ان میں سے والدین کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے گی، اللہ کریم کی ذات اتنا ہی زندگی کے اندر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے بندے کی زندگی کے اندر بے شمار سکون اور اطمینان ہوگا۔ تو محترم سامعین، اللہ نے قرآن کے اندر ہی فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں ان نعمتوں کو سلب کر لوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو والدین کی صورت کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر و قیمت کا احساس کریں اور اس کا خیال کریں۔ تو محترم سامعین، اپنے والدین کی قدر و قیمت یا ان کا خیال کرنا کس انداز سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ موجودہ دور کے اندر اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو چند ایسی چیزیں کہ جن کے اندر ہم والدین کی خدمت جس انداز کے اندر کر سکتے ہیں، وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں آیا یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر فوراً احساس کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ تو محترم، چند چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم سامعین، ان چند چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھیں، کیونکہ فون موجودہ دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو موجودہ دور کے اندر فون ایسی چیز ہے، یہ جو آج کل ٹچ موبائل آ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے بندہ ہر ایک چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اڑوس پڑوس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کھانا پینا ہر ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کے اندر پڑا رہتا ہے، اور اس کو اپنی قیمتی متاع جانتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمیں چاہیے کہ جب والدین ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کا خیال کریں، اور اپنا جو موبائل فون ہے اس کو جو ہے اپنے آپ سے دور رکھ دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اسی کی طرف رہیں اور وہ ہماری طرف دیکھتے رہیں، ایک چیز۔ اگلا نقطہ کہ جب وہ گفتگو کریں تو ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں، جب ہمیں وہ نصیحت کریں تو ان کی بات کو ہم توجہ سے سنیں، یعنی ان سے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کبھی
رائے دی جا رہی ہو اور وہ اپنی رائے دیں یا وہاں محفل کے اندر موجود ہوں، ان کی رائے کو مقدم رکھیں، اور جب کبھی ایسا موقع آئے کہ رائے لینے کا تو ہم اپنے والدین کو ترجیح دیں، ان سے رائے لیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، والد محترم، میری والدہ محترمہ، میں اس کے متعلق کیا کروں، آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں ان کی رائے لینی چاہیے اور ان کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگلا نقطہ اگر دیکھا جائے تو جب کبھی ہم گفتگو کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرانے لوگ ہیں، یہ انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں گفتگو کا ڈھنگ نہیں آتا، اس وقت بھی میں ان کو ملحوظ خاطر رکھوں، دیکھوں میرے والدین بیٹھے ہیں تو گفتگو کے اندر ان کا خیال رکھا جائے، جب وہ بات کریں تو خاموشی اختیار کی جائے، ان کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اور یہ پانچواں نقطہ بنتا ہے کہ ان کو عزت سے دیکھوں، یعنی والدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جب بھی دیکھیں محبت کے ساتھ دیکھیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ والدین کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، قدر و قیمت کا اپنے دل کے اندر احساس کریں۔ تو چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو تعظیم دوں۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کو ہمیشہ تعظیم دیں، ان کی عزت کریں، ان کو عظیم جانیں، ان کی قدر و قیمت کا خیال کریں۔ اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی خبریں شیئر کریں، انہیں اچھی خبریں بتائیں، اچھی اچھی باتیں ان سے جو ہے بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھاپے کے اندر ہوں یا انہیں ہم ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو یا اس کے متعلق سوچتے رہیں، تو اچھی اچھی باتیں ان سے ہمیشہ جو ہے وہ بانٹنی چاہیے، شیئر کرنی چاہیے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ اس کو سن کے وہ پریشان ہوں گے تو مجھے خیال کرنا چاہیے کہ اس چیز سے میں بچوں۔ اور اسی طریقے سے اگلا نقطہ، نواں نقطہ یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی بات کیجیے اور ان سے محبت رکھیے، یعنی جو والد محترم، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی قدر و قیمت کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور والد صاحب حیات ہیں، والدین حیات ہیں تب بھی، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی ان کے رشتوں کا خیال رکھنا یہ ان کے ادب و احترام کا ایک حصہ ہے۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے اگلا نقطہ جو 10واں ہے، ان کی جتنی بھی جو اچھی چیزیں ہیں، ان کے کیے گئے اچھے کام ہیں، ان کو ہمیں اکثر یاد کرتے رہنا چاہیے، یعنی والدین کے کیے گئے اچھے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اچھی چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور 11واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنیے کہ گویا پہلی بار سن رہے ہوں۔ ہوتا ہے محفل کے اندر یا والدین اپنے بڑھاپے کے اندر وہ سمجھتے اور بار بار نصیحت کرتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات میرے اولاد کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ بار بار بیان کرتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تو دماغ ہی ایسا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بے ادبی کے زمرے کے اندر آئے گی، تو لہٰذا ان کی بات کو ہر دفعہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 12واں نقطہ یہ ہے کہ ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا، کہیں ان کے ساتھ کوئی دکھ درد کے جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، انہیں بھلا دینا چاہیے، انہیں خوشیوں کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو تلخ یادیں ہیں ان کی، ان کو ہم ان کے ساتھ بار بار شیئر کرتے رہیں۔ 13واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کیجیے، ایسی گفتگو جو انہیں پسند نہ ہو، جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں، جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں، محفل کو جو وہ رنگ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر رنگ لینا چاہیے اپنے آپ کو، نہ کہ ان کی بات کو ہٹا کے اپنی بات کو اوپر لانا چاہیے۔ تو یہ بھی ادب و احترام کا ایک پہلو ہے۔ اسی طریقے سے 14واں پہلو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیے، والدین کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے ادبی کے پہلو کہیں بھی آ جائے، اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا چاہیے کہ میرے والد محترم، میری والدہ محترمہ میرے سامنے بیٹھی ہیں تو میں ان کے سامنے کس طریقے سے بیٹھا ہوں، گفتگو بھی مجھے سوچ کے ہر معاملے کے اندر مجھے خیال کرنا چاہیے۔ 15واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی رائے اور سوچ کے متعلق معمولی سا اختلاف بھی نہ کیجیے۔ ان کی رائے اور ان کی جو سوچ ہے اس سے اختلاف
اگر کہیں کرنا پڑ بھی جائے تو ایسے ادب و احترام کے دائرے کے اندر کرنا چاہیے کہ تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ اور اسی طریقے سے 16واں پہلو یا 16واں نقطہ یہ ہے، جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو مت کاٹیے۔ ویسے بھی بات کاٹنا ٹھیک نہیں کسی کی بھی، لیکن والدین کی بات کو جب ہم کاٹتے ہیں تو وہ بڑے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری اولاد ابھی ہم سے متنفر تو نہیں ہو چکی ہے، ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دے رہی، کیا وجہ ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی بے ادبی کے زمرے کے اندر آئے گا، تو ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے 17واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی عمر کا احترام کیجیے، کہ وہ جب اپنی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی اس وقت چاہت کیا ہے، اس وقت ان کا دل کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا چیز ان کے لیے ضروری ہے۔ خود اولاد کو چاہیے کہ وہ خیال کرے کہ اس وقت ان کے سونے کا وقت ہے، اٹھنے کے وقت کا ہے، ان کی یہ معمولات ہیں، میرا اس وقت کون کون سا کام کرنا ٹھیک ہے اور کون کون سا نہیں، تو لہٰذا اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا چاہیے۔ اور 18واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیے، ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے اور مارنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو جو اپنے پوتے ہوتے ہیں وہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر بیٹا ان کو ڈانٹ رہا ہے تو دادا ابو یا دادی اماں وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میری موجودگی کے اندر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی کے زمرے کے اندر آئے گا۔ لہٰذا جب وہ سامنے تشریف فرما ہوں تو اس چیز کا بھی خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا جائے کہ خاموشی برتی جائے، تاکہ کہیں ان کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو۔ اسی طریقے سے محترم 19واں نقطہ یہ ہے کہ ان کے حکم اور مشورے کو قبول کیجیے۔ جب بھی وہ حکم دیں یا مشورہ دیں اس کو قبول کیجیے، اس کو غیر اہم مت جانیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ان کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ والدین نے مشورہ دیا اور اس مشورے پہ اولاد نے عمل کیا تو اس سے ان کو ڈھیر سارا فائدہ ہوا، ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ان کا اس چیز کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ اور 20واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنمائی لیجیے، یعنی انہی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں یا کسی اور سے، ان کی بات کو، ان کی رہنمائی کو، ان کے مشورے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 21واں نقطہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ ہونے دیجیے۔ اپنی آواز کو، ویسے بھی اصول ہے کہ بڑوں کے سامنے اونچی نہیں کرنی چاہیے، تو اب والدین جب موجود ہیں تو ان کے سامنے آوازوں کو اونچا کرنا، غصے ہونا، ان کے سامنے منہ بنانا، یہ ساری چیزیں بے ادبی اور گستاخی کے زمرے کے اندر آئیں گی، اور اس کی وجہ سے یہ اللہ کی اس خزانے کی، اللہ کی اس نعمت کی کہیں ناقدری نہ ہو جائے، اور ناقدری کی وجہ سے کہیں یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کیجیے۔ اور اگلا نقطہ 22واں نقطہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے آگے بڑھنے یا ان کے سامنے چلنے سے پرہیز کیجیے۔ ان سے آگے بڑھ جانا یا ایسا پہلو اختیار کرنا کہ جس سے محسوس ہو کہ آپ بڑے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ والدین کا اس معاملے کے اندر خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا چاہیے۔ اور 23واں نقطہ وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کھانا شروع مت کیجیے۔ جب محفل میں بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، گھر کے اندر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، وہ کوشش کیجیے والدین آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی طرف بھیجیں۔ کہیں والدین آپ سے دور بھی ہیں، کوشش کریں وہ چیز آپ پہنچا سکتے ہیں تو والدین کی طرف وہ ضرور پہنچائیں جو آپ خود کھا رہے ہیں۔ کل یہی جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو کھلا رہے تھے، آج اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیے کہ انہوں نے بڑی مشکل کے اندر، بڑی تنگ دستی کے اندر آپ کا خیال کیا۔ آج آپ کا فرض بنتا ہے کہ بھلے ان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن آپ ان کا ضرور خیال کیجیے۔ تو محترم سامعین، 20واں نقطہ یہ ہے کہ ان کے سامنے خود کو نمایاں مت کیجیے۔ آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، والد آپ کا والد ہے، والدہ آپ کی والدہ ہے، ان سے آپ کا قد، آپ کا مرتبہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر ظاہری طور پہ مل بھی گیا لیکن انہی کی دعاؤں کے صدقے ہے، تو لہٰذا کبھی انہیں محسوس نہ ہونے دیجیے کہ اب آپ ان سے بڑے ہو چکے ہیں۔ اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیے، یہ بھی ان کے دل توڑنے کا باعث ہوگا اور بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ محترم سامعین، 25واں نقطہ سماعت فرمائیے کہ جب وہ خود کو کسی قابل نہ سمجھیں تو ان کو بتائیے
کہ وہ آپ کے لیے قیمتی اور قابل احترام ہیں۔ انہیں بتائیے کہ آپ کے مشورے میرے لیے، آپ کی دعائیں میرے لیے، آپ کا ہونا میرے لیے بے حد ضروری اور بہت قیمتی ہے، لہذا آپ ہی کے صدقے میں جو کچھ ہوں تو یہ خصوصیت کے ساتھ ان کے سامنے بات رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ اب میں غیر اہم ہو چکا ہوں۔ تو محترم سامعین، 26واں نقطہ، ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ان کے سامنے مت کیجیے، یعنی اپنے پاؤں ان کی طرف مت کیجیے اور نہ ہی ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں۔ کوئی بھی ایسا پہلو نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بے ادبی اور گستاخی کا پہلو ہے۔ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں، ایک اچھی جگہ ہے، ایک تھوڑی سی کمتر ہے، تو ہمیشہ کوشش کیجیے کہ اپنے والدین کو اچھی جگہ پہ بٹھائیے، ان کا ادب و احترام کیجیے اور کہیں ان کے دل کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ آج میری اولاد مجھ سے بڑی ہو گئی ہے۔ تو محترم سامعین، 27واں نقطہ، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات مت کیجیے۔ بد اخلاقی، برے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، قرآن نے تو کہا ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان سے اف بھی نہ کیجیے، ان دونوں کے سامنے ان کا ادب و احترام کیجیے۔ تو بہرحال یہ بات عرض کر رہا تھا کہ 27واں نقطہ کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات مت کیجیے، اور 28واں نقطہ، کوشش کیجیے کہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، جیسا کہ میرے والدین نے میرے بچپن میں مجھ کو پالا، یا اللہ ان کو تو اس سے زیادہ جو ہے نواز۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں چھوٹا تھا اس وقت انہوں نے میری پرورش کی، انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری ہر آسائش کا خیال کیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، اور والدین کے لیے جتنی دعا کریں گے وہ ہمارے لیے نعمتوں کی فراوانی کا باعث بنے گی۔ 29واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں خود کو ہرگز تھکا ہوا اور بور ظاہر نہ کیجیے کہ ہائے میں مر گیا، مجھے تو یہ تکلیف ہے۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کے وہ خود تکلیف کے اندر محسوس ہوں گے اور وہ ظاہر نہیں کریں گے، تو لہذا اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیے۔ اگلا نقطہ جو 30واں ہے، ان کی غلطیوں اور بھول پر کبھی مت مسکرائیے۔ محترم سامعین، 31واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی زیارت برابر کرتے رہیے، یعنی ان کے ساتھ میل ملاقات رکھیے، اگر کہیں آگے پیچھے ہوں ان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور ان کے سکون اور اطمینان کا باعث ہے، تو انہیں سکون پہنچائیے۔ تو یہ اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ خیال کیجیے۔ اسی طریقے سے 32واں نقطہ، ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ کیجیے۔ ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ کیجیے، کہیں بھی ایسے الفاظ کہ جو بے ادبی کے زمرے کے اندر آتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور 33واں نقطہ یہ ہے کہ ان کو محبت بھرے ناموں سے پکاریے جو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی ایسا لب و لہجہ، ایسی کوئی چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جن سے بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ محترم سامعین، اگلا نقطہ، ان کو ہر چیز پر مقدم رکھیے اور ترجیح دیجیے، یہی ادب کا تقاضا ہے اور اس نعمت کی قدردانی کا تقاضا ہے۔ اور 35واں نقطہ یہ ہے کہ والدین اس کرۂ ارض پر خزانہ ہیں، اللہ کا ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور دنیا کے اندر یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جو کبھی بھی اپنی اولاد کی ناکامی نہیں چاہتا، کبھی بھی اپنی اولاد کو پریشان ہونا نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے میری اولاد مجھ سے زیادہ مرتبے والی بن جائے، اسے زیادہ نعمتیں مل جائیں، اسے زیادہ مال مل جائے، یہ زیادہ خوشیاں سمیٹنے والی ہو، اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ بہار کا سما رہے، کبھی خزاں کا واسطہ اس کے ساتھ نہ پڑے۔ تو محترم سامعین، یہ ایسا انمول خزانہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، کہ جو بے لوث ہر وقت اپنی اولاد کی خدمت کے اندر تلا رہتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ وقت ہے، میں اگر یہ کہوں تو یہ نامناسب نہیں ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ خزانہ دفن ہو جائے، ہمارے ہاتھوں سے چھن جائے، اور یہ اس وقت ہم سوچیں کہ کاش میری والدہ ہوتی، میرے والد صاحب ہوتے، میں ان کی قدر کرتا، ان کے قریب جاتا، لیکن یہ وہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج مجھے چاہیے کہ میں ان چیزوں کی قدر و قیمت کا خیال کروں، ان کا ادب و احترام کروں، اور اگر کرتا رہوں گا تو اللہ کا جو حکم ہے، اللہ نے جو فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم،
وَلَئِن كَفَرْتُ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ اللہ کی نعمت کی میں قدردانی کروں گا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا، اپنے آپ سے ان کو اہمیت دوں گا۔ اللہ کریم کی ذات اس کے صلے کے اندر مجھے اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے گی، میری زندگی کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گی، اور میری زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی، اور مجھے جو اللہ اولاد دیں گے وہ میری فرما بردار ہوگی۔ اگر میں آج اس نعمت کی نہ قدری کروں گا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان عذابی لشدید، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں ان کا دل دکھاؤں گا تو کل کیسے میری اولاد جو ہے میری فرما بردار ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے میری یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ خیال کیجئے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ کریم نے ہمیں نوازا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قدر کرنا چاہیں لیکن اس وقت قدر کر نہ سکیں۔ تو یہ نعمت جب تک جن لوگوں کے پاس موجود ہے ان سے میری گزارش ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا ادب و احترام کریں، ان کی قدر و قیمت کا احساس کریں اور عملی طور پہ ان کا خیال کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے جو دوست احباب تھے ان کا ادب و احترام کریں، ان کے لیے اصحال ثواب کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم کی ذات مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا